عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. قالوا اولا اقسام کفارہ میں ہمارے نزدیک واجب احد الامور ثلاثہ احد، اور مذہب ثانی میں واجب اقسام کفارے میں کھل ہے. یہ طرح ثالث رابع مذہب چھوڑ. اب مذہب ثانی ہم پر اعتراض کرتے کہ ہم نے خصال کفاری میں واجب سب مان لیا اور سب معلوم ہے، تو ہمارے نزدیک واجب معلوم ہے، اور تم نے واجب احد الامور کا، اور احد الامور مبہم ہے، اور مبہم مکلف بھی واقع یہ منع ہے. قالوا وہ کہتے ہیں فی نفی تخیر ابطال اختیار میں، ہم نے تو اختیار دیا تھا حانس کو یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو، واجب احد الامور ہے. وہ ابطال اختیار میں اولا کہتے ہیں کہ غیر المعین مجہول، احد الامور مجہول ہے، یستحیل وقوعہ محال ہے اس کا وقوع، فلا یتکلف به تو اس پر مکلف انسان کو نہیں بنایا جائے گا. دو دعوے، غیر المعین احد الامور مجہول ہے ایک دعویٰ، دوسرا ویستحیل وقوعہ مجہول کا وقوع محال ہے. دو دعوے تفریقی فلا یکلف انسان مکلف نہیں کیا جائے گا مجہول کے ساتھ مستحیل الوقوع کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے صغرا کیا کہا تھا کہ غیر المعین مجہول، کہتے یہ بات غلط ہے. کیوں؟ احد الامور یہ کھلی ہے یا جزئی ہے؟ کھلی. احد الامور اس پر بھی ثابت ہے، اس پر بھی، اس پر بھی، تو یہ کھلی ہے، اور کھلی مفہوم ہے، اور مفہوم ما حصل فی العقل ہے. تو احد الامور ما حصل فی العقل، اور جو ما حصل فی العقل وہ معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے؟ تو آپ نے کیوں کہا مجہول ہوتا ہے؟ یہ وہ پہلی دعویٰ کا جواب ہے. قلنا انہ معلوم، وہ معلوم ہے، من حیث انہ واجب، یعنی مفہوم واحد من الثلاثہ، یہ ایک مفہوم ہے اور مفہوم عقل میں ہے، اور ہر معقول معلوم. ٹھیک ہے. دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ یستحیل وقوعہ، کہتے ہیں اس کا وقوع محال نہیں ہے. کیوں؟ احد الامور کھلی ہے، اور تحریر کسوا اور اطعام ان کی جزیات ہے، اور کھلی واقع ہے فی ضمن الجزیات، اور جزیات معلوم ہے یا مجہول ہے، اور واقع ہے یا غیر واقع ہے. تو کھلی جو ہے جزی کے ضمن میں واقع ہے. احد الامور یہ کھلی ہے، یہ ایک فرد ہے، یہ ایک فرد ہے، یہ ایک فرد ہے، اور کھلی واقع ہوتا ہے بوقوع کل فرد. تو اگر کفارہ میں اطعام آ جائے تو احد الامور واقع ہوا، کسوا آ جائے تو احد الامور اس کے ضمن میں واقع ہوا، صوم ہوا تو احد الامور اس کے ضمن میں واقع ہوا. تو کلی کا وقوع بے ذات ہوتا ہے یا بواسطہ جزیات، اور جزیات واقع ممکن الوقوع ہے، تو کلی بھی ممکن الوقوع ہے. یہ دوسرے کا جواب ہے. وَيَقَعُ بِوَقَعِ كُلٍّ. بات سمجھ میں آئی؟ آپ سب کہتے کہ احد الامور کھلی ہے، اور کھلی کا ایقاع محال ہے کہ ہم کھلی بے ذات خارج میں واقع کرتے، اور بے ذات واقع ہے یا بطبع جزیات. وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ، اور اس کا وقوع محال ہوتا لو کلفا، اگر انسان مکلف ہوتا بِإِيقَاعِهِ
ساتھ ایقاع احد الامور کی کہ وہ مشخص فی الخارج نہ ہو، یعنی کلی کو ویسی تھی کلی خارج میں واقع کرو، وہ محال ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اعتراض مذہبی ثانی ہم پر یہ کرتے ہیں کہ یہ ہے صوم، یہ ہے کسوہ، یہ ہے اطعام، تمہاری نزدیک واجب احد احد الامور اس پر صادق ہے یا نہیں؟ ہاں تو یہ واجب ہوا، اور چونکہ یہ بھی جائز ہے تو اس کا چھوڑنا جائز ہوا، تو واجب بھی ہوا اور متخیر فی بھی ہوا، یعنی چھوڑنا بھی جائز ہے. یہ اجتماع نتیجہ ہے. اور یہ احد الامور ہے، اور احد الامور واجب ہے تو یہ واجب ہوا، اور چونکہ اس کا ادا کرنا بھی جائز ہے تو اس کا چھوڑنا جائز ہوا، تو یہ واجب ہونے کے ساتھ متخیر فی ہوا، تو ہر ایک واجب بھی ہوا اور متخیر فی بھی ہوا کہ اس کا ترک بھی جائز ہے. یہ تو تم اجتماع نتیجہ کا کرتے. وثانیاً دوسری دلیل کون الواجب احدہما او التخیر فی احدہما یتناقضان. ادھر کہتے ہیں احد الامور واجب ہے، احد الامور اس پر صادق ہے تو یہ واجب ہوا، اور چونکہ اس کا کرنا جائز ہے تو اس کا ترک جائز ہوا کہ یہ متخیر فی بھی بنا. یہ اجتماع نتیجہ کا ہے. ٹھیک ہے. مصنف آ کر جواب دیتا کہتے ہیں واجب کلی ہے احد الامور، اور یہ جو متخیر فی بنا یہ کلی ہے یا جزئی ہے؟ جزئی ہے. تو محل تخیر کا جزیات مشخصہ ہے، اور محل وجوب کا جو ہے وہ کلی ہے. قلنا الواجب هو المبہم، جائز جو ہے وہ کلی ہے جو احد الامور ہے، اور مخیر فی المتعینات اس کی جزیات ہے. وذالک جائزنا، اور یہ کیا جائز ہے. اس کی مثال ادھر دیکھو، یہ وزیر ہے اور یہ لا وزیر ہے، یہ دونوں نقیضین ہے یا نہیں؟ ہاں دونوں. اور وزیر بھی حقیقت ممکنہ ہے اور لا وزیر بھی ممکنہ ہے، تو یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے. اور حالانکہ احد النقیضین کا وجود واجب بھی ہے تاکہ ارتفاع نقیضین کا نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں تو دیکھو ہر ایک واجب بھی بنا اور ہر ایک ممکن بھی بنا، لیکن ممکن ہے مشخص، یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے، اور واجب مشخص ہے یا احد الامر ہے. بس كوجوب احد النقیضین ما امکان كل منهما، تو محل امکان مشخصات ہے اور محل وجوب مبہم احدہما. وثالثا وثالثا تیسری دلیل مذہبی ثانی یہ پیش کرتے ہیں کہ اس مسئلے سے پہلے ایک مسئلہ فرض کفایہ کا گزرا. فرض اور فرض کفایہ اہل سنت کے نزدیک فرض علی احدہم تھا یا علی الکل تھا. تو جس طرح وہاں وجوب علی الکل ہے تو یہاں ہمارا مذہب مانو وجوب کل کا ہے، تینوں واجب ہے. تو جمیع اقسام خصالے کا یہ واجب ہے، جس طرح وہاں جمیع مکلفین جو ہے وہ فرض کفایہ کے مکلف تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو وثالثا الوجوب بالجمیع فی المخیر، تمام کا وجوب فرض مخیر میں خصال کفارے میں ایسا ہے جس طرح فرض کفایہ واجب علی الجمیع تھا. فإن مقتضی فیہما، مقتضی دونوں میں ایک ہے حصول مصلحت کا بے مبہم. وہاں بھی ادا حق مسلم تھا، بے ادا المبہم ایک ادا کرے، لیکن وجوب علی الجمیع تھا. اور یہاں بھی مقصد وہ ہے وجوب جمیع کا مانو. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں فرض کفایہ کا وجوب علی الجمیع اس لیے تھا کہ اعلیٰ بحث ہو جائے تو وہ مبہم ہوتا ہے، تو تعذیب واقع ہوگی کس پر، اور مبہم کی تعذیب غلط ہے. اور یہاں اگر واجب مبہم ہو جائے احد الامور اور میں ترک کروں تو
تو عذاب میرا ہوگا، میں معین ہوں، لیکن بالمبہم پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ چھوڑا ہے یا یہ. تو ایک تعذیب المبہم ہے، ایک تعذیب بالمبہم ہے. تعذیب المبہم جائز نہیں ہے تو ہم نے وہاں وجوب الجمی مانا تھا، اور تعذیب بالمبہم جائز ہے اس لیے ہم نے واجب احد الامور مانا. ہم کہتے ہیں تعذیب واحد غیر معین کا غیر معقول ہے، اس لیے وہاں وجوب علی الجمی تھا، بخلاف تعذیب بترک واحد مبہم. ٹھیک ہے. قالو یہ مذہب ثالث. لو